اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں، ہم وطنوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح امریکہ نے اور مغربی طاقتوں نے اور سود خور تباہ طاقتوں نے، جو کہ IMF جیسے ایک سود خوار ادارے کو منظم طریقے سے چلا رہی ہے، کس طرح ہم ہر پاکستانی کی مشکوں کو، مشک کہتے ہیں کہ پیچھے سے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ قرضوں سے باندھے ہوئے، کہ ہر پاکستانی کے ہاتھ قرضوں سے باندھے ہوئے ہیں، اور کس طرح یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں آگے ہام کے لے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی چشم بنا سے بھی ہم نے اس منظر کا مشاہدہ کیا ہے؟ نہیں، کیوں کہ ہمارے پاس چشم بنا بالکل نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے راستے پر چلتے جا رہے ہیں، ہمیں ارد گرد کی کوئی خبر بھی نہیں ہے، ہمیں اپنا آپ بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، ہمارے کیا حال ہے۔ کس طرح IMF نے ہم پاکستانیوں کو قرضوں کی مشک سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہم کے جا رہے ہیں۔ ہم پاکستانی، ایک پاکستانی IMF کے قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ ایک نیا بھاشن دیتی ہے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ حکمران کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، بہت بڑی ہماری کامیابی ہے کہ ہمیں امریکہ سے اتنا ارب ڈالر ہمیں قرضہ مل گیا۔ پاکستانی خوشی ہو، بہت جناب بے خوشی کے بھاشن دیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں ان حکمرانوں سے یہ پوچھتا ہوں، آپ جو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ ایک خوشخبری سناتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ کو جب یہ پاکستان کو قرضہ مل جاتا ہے تو کیا ہمارے حالات صحیح ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے عوام کو روٹی، کپڑا، مکان جیسی سہولیات بآسانی میسر آ جاتی ہے؟ ایسی صورتحال کبھی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ باتیں کرتے ہیں جو جھوٹے ہیں، جو دروغ گو ہیں، جو ہر وقت ایک کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ والی گاڑی پر سوار ہوتے ہیں۔ نہ انہوں نے گھروں سے تیل دینا ہوتا ہے، اگر تیل بھی دیتے ہیں تو یہ حکومت کے خزانے پر بوجھ پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے وزراء ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ سب حکومت کے یہ خزانے پر یہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، مگر عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ صرف ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل آ گئی کہ ہمیں IMF نے امداد دے دی ہے، قرضہ دے رہی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ اس قرضے پر ہم نے روزانہ کتنے 100 ارب روپیہ ہمیں اس پر سود دینا ہے۔ وہ ہمارا ملک مکمل طور پر سود پر چل رہا ہے، ہماری کوئی آزاد پالیسی نہیں ہے۔ ہم اگر کچھ بناتے ہیں پالیسی تو IMF سے پوچھ کے بناتے ہیں، ہمیں موقع پر ڈائریکٹ IMF ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں۔ کیا آزاد قوم کے یہی خد و خال ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ آپ ان لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں جو لوگ ذرا شعور نہیں رکھتے، جن کو پتہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا ایسا ہو گیا، ایسا کر دیا، جو آپ کی پارٹی کے مشہور کے زیر اثر ہوتے ہیں، آپ ان کو تو پاگل بنا سکتے ہیں، مگر اہل نظر کو آپ کبھی پاگل نہیں بنا سکتے، آپ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ ہی آپ کے کو دھوکے میں کو آنے کو تیار ہے اہل نظر۔ اس لیے یہ میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام سے، آپ ان لوگوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آیا کریں۔ ہم پاکستانیوں کی بہت برے حالات ہیں، ہم بے غریب اور متوسط طبقہ پس کے رہ چکے ہیں۔ میرا مہنگائی کی چکی میں یہ پیسا جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ غریب ہے، اس کو روٹی بہت مشکل سے مل رہی ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، اس کی صحت کو بڑے مسائل درپیش ہیں، اس کی زندگی کو بہت مسائل درپیش ہیں۔ وہ بیمار ہوتا ہے تو اس بیچارے کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہوتا، وہ جو ہر ایک دکھ والی زندگی اختیار کر رہا ہے، وہ دکھ والی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا اس کا ادراک ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ اس کی عربی میں یہ لفظ ہے، خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم،
ثم الذین یلونہم، کہ زمانوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں کا سردار ہے۔ پھر خلفائے راشدین کا زمانہ، یہ ایک بہت روشن درخشندہ اور مثال زمانہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت فاروق اعظم، آپ رات کو بیس تبدیل کر کے مدینے کی گلی کا گشت فرماتے تھے اور لوگوں کے حالات سے آگاہی وصول کیا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا یا کتے کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والا دن کو فاروق اعظم سے سوال ہو گیا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، کیا ہم جیس ان حکمرانوں میں کوئی ایسی چیز بھی ہے، کوئی ایسی بات بھی ہے؟ ایسی بات کبھی نہیں۔ ان میں مسلمانی بالکل ہی نہیں ہے۔ دکانداری بنی ہوئی ہے، ہر کو میک اپ کر رہا ہے، میک اپ سجا رہا ہے، مگر یہ نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی بہت بے آواز ہے۔ آپ صرف اپنے تجوریاں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کے آگے جھوٹ بولتے ہیں، آپ خود کو قداور مختلف بولیاں بول کر آپ خود کو ایک قداور انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ کا عمل آپ کے خلاف ہے۔ نتائج اور اقوال اور واقعات سب آپ کے اقوال کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ کس طرح دنا انسان بن سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔